الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور رجب کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، معراج کرائی، عرش اولا سے بھی آگے قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام تک حضور پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید میں کے درمیان میں 15ویں سپارے کے شروع میں ہی
اس کا تذکرہ فرمایا جو اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بڑا اہم واقعہ ہے، اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور وہ بھی بشری لباس میں، کائنات کے اندر اس کو ظاہر فرمانے کے لیے، ویسے تو پورا قرآن ہی حضور کی شان بیان کر رہا ہے، نعت ہے، پورا قرآن ہی نعت ہے، جس بات میں، جس شعر میں حضور کا ذکر ہو وہ نعت ہی ہے، اور پورے قرآن پاک میں بھی حضور ہی کا ذکر ہے، اور ذکر الہ بھی ہو تو جب قرآن حضور کی زبان سے پڑھا جانا ہے، اظہار حضور کی زبان سے ہو جانا ہے، تو پہلے ذکر تو حضور کا آیا نا، تو وہ بھی نعت مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ عام دنیا کی زندگی میں کسی سٹوری کو، کسی کہانی کو جب کوئی رائٹر لکھتا ہے تو وہ کہانی جو اس کے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے، اس کا جو عروج ہوتا ہے نا کہانی کا، وہ درمیان میں ہی رکھتا ہے کہ شروع میں سٹارٹ کیا، اس کو ایسے ہوا اور پھر عروج پہ، اور پھر عروج سے پھر آہستہ آہستہ اسی مقام پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو عروج بخشا، معراج کا لفظ جو ہے اسی کا مادہ عروج میں پایا جاتا ہے۔ عرج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، سیڑھی کا استعمال چونکہ بلندی پر جانے کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو معراج کہا، بلندیوں تک سیر کرائی۔ کئی اس میں حکمتیں رکھی گئیں، اور عموماً سیر کا جو وقت ہوتا ہے یا صبح ہوتی ہے، فجر کے بعد ہوتی ہے، یا پچھلے ٹائم لوگ شام سے پہلے تھوڑا سیر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جو سیر کرائی، فرمایا رات کے قلیل حصے میں، یعنی رات تھی اور اس کے مختصر حصے میں سیر کرائی۔ اسی لیے یہ یاد رکھیے گا، یہ جو رات کا حصہ ہوتا ہے نا، رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو فرمایا سورۃ مزمل میں بھی کہ یہ رات کا اٹھنا جو ہے نا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ نفس کو مارتا ہے۔ نیند آئی ہوئی ہو اور نیند سے آنکھوں کو کھول کے، سردی ہو، بستر گرم ہو، اس کو چھوڑ کے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت کرنا، یہ بندے کے نفس کو مار دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نیند آئی ہوتی ہے، اٹھا نہیں جاتا۔ اگر عادت ڈال لیں نا آپ کو ایک ہفتہ اٹھنے کی، اس کے بعد آپ کو ایک لذت آنی شروع ہو جائے گی، اور کبھی آزما کے دیکھیے گا، سارے دن کی عبادتیں ایک طرف، شام کی عبادت ایک طرف، لیکن جو عبادت تہجد کے وقت مزہ دیتی ہے نا، وہ سارا دن بھی مزہ نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رات کے قلیل حصے میں عرش اولا سے بھی آگے بلایا، کس لیے؟ تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں، اور وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ مختلف تحائف امتیوں کے لیے بخشیں، اس امت کے لیے تحفے دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج، شان کی بلندی دکھانے کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میدان معاشر پہ موقوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قیامت کا دن بنایا ہی اس لیے ہے کہ اپنے محبوب کی اس دن شان دکھائے گا۔
تو یہ واقعہ ایک تو یہ اس میں کہ رات کا تھوڑا سا حصہ اس میں سیر کرائی، اور حضور کا یہ فرمان کہ 18,000 سال گزر گئے۔ پھر دوسرا یہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر عالم آسمانوں کی طرف، اور عرش اولا سے بھی، سدرۃ المنتہا سے بھی، آگے عرش سے بھی گزر گئے۔ تو یہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، مانتی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں معراج شریف وہ معجزہ ہے حضور کا جس کو کوئی عقل نہ مانے، تسلیم ہی نہ کرے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی آپ کو اگر محلے میں آ کے کوئی خبر دے دے، اچھا بھلا بندہ ہو، چودھری ٹائپ کا بندہ ہو، اور آ کے اچانک کوئی یہ خبر دے دے کہ وہ عورت بن گیا، تو بھلا ماننے والی بات ہے کوئی؟ یہ تو ایک دنیا کی مثال ہے نا۔ اور اللہ نے تو یہ بھی کر کے دکھا دیا، جب جس نے انکار کیا تھا نا یہودی نے معراج شریف کا، تو اس کو وہ عورت بن گیا تھا۔ کئی سال وہ زندگی گزار کے آیا، اس نے بچے بھی ہوئے، اور واپس پھر وہ مرد بنا۔ یہ اس کی شان ہے، کن کہے تو جو مرضی کر لے۔ اب چونکہ عقل اس کو مان نہیں رہی، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس سے عقل عاجز آ جائے، عاجزی اختیار کر لے، انکار کر دے، بندے کی عقل ماننے سے انکار کر دے۔ لیکن جب اس بات کو کرنے والا، یا وہ سیر کرانے والا، یا وہ بلندیاں دینے والا خود خالق کائنات ہو، تو پھر عقل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر عقل کے پیچھے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ قاضی نہ حکیم۔ یہ عشق کسی علم کو نہیں دیکھتا۔ یعنی یہ دعا کریں کہ یہ اللہ کسی کو نصیب کرے۔ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ وہ عشق تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی۔ عقل صلاح کر رہی تھی کہ آگ ہے جل جاؤ گے، لیکن عشق نے کہا آج ہی تو وقت آیا ہے، چھلانگ مار دو، آج ہی تو یار کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ تو جو محبت ہے، جو عشق ہے، یہ محبوب کو پانے کے لیے اپنی جان سے گزر جاتا ہے، سوچتا نہیں ہے۔ لیکن جب بات آ جائے حضور کی عظمت کی، حضور کی شان کی، تو اللہ نے اعلیٰ اعلان اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ، اپنی طرف اشارہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خود ہی بیان کر رہا ہے، اور خود اپنی طرف ہی بیان کر کے، اپنے مقام کو بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ میں کائنات کے اندر ہر چیز سے زیادہ پاک جو ہے وہ رب کی ذات ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اتنا لفظ پڑھ لے نا کوئی 100 مرتبہ روزانہ، تو اللہ اس کے کئی سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو آیا نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا قیامت کے دن میزان پہ جہاں عمل تولے جائیں گے، یہ 2 کلمے ہیں تو بڑے ہلکے، پر ان کا وزن بڑا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی پاکی کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے۔ باقی جتنی صفتیں ہیں، باقی جتنے صفاتی نام ہیں، باقی اس کی ذات ہے، ذات بھی آ گئی، صفات بھی آ گئیں، اس کے کام بھی آ گئے، اس کے فعل بھی آ گئے، سارے کے سارے اس کے اسم سبحان میں آ گئے۔ اور فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی، کہ خبردار عقل والو، اگر عقل دھوکہ دینے لگے تو یہ غور کر لینا، یہ میں کہہ رہا ہوں تو میں پاک ہوں۔ ایک یہ اس کی وجہ بنی، سبحان اللہ
شروع میں لکھنے کی وجہ یہ بنی، اور دوسری وجہ یہ بنی کہ اشاق کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں، جب مدینہ پاک چلے نا تو فرماتے ہیں ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ سارے کا سارا دین اسلام، سارے کی ساری جو حدیثیں پڑھ کے سن کے ہم عمل کر رہے ہیں، جس سے نیکیاں کما رہے ہیں، جس سے مومن کہلائے جائیں گے، جس سے سکون والی زندگی عطا ہوگی، جس سے جنت نصیب ہوگی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے جو عمل کر کے دکھایا وہی اصل زندگی ہے، اور اس زندگی سے باہر آئے بڑے بڑے آنے والے جنہوں نے شریعت کو چھوڑا، لیکن فرمایا اگر شریعت کو چھوڑ کے کوئی کتنے بھی اپنی کرامتیں ظاہر کرتا پھرے، اسے اللہ کا بندہ نہ شمار کرنا۔ اللہ کا بندہ وہی ہے، عاشق وہی ہے۔ مجھے ایک بزرگ ملے، کہنے لگے عشق ہے ہی وہ جو شریعت مصطفیٰ کے اندر ہو۔ دو لفظوں میں بات ختم کر دی، اور اس کا مقصد یہ ہے خالق کائنات کا کہ میرا محبوب، چونکہ میرا محبوب ہے، اور محبوب کا نام لینے سے دل کو قرار آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جو کوئی جس کا محبوب ہے اس کا نام لینے سے اسے قرار آئے گا۔ عورت لے لیں، مرد لے لیں، پیسہ بھی تو محبوب ہے نا۔ کئیوں کا پیسہ محبوب ہے، اگر محبوب نہ ہو تو بندہ ہی مار دیں پیسے کی خاطر، جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ڈاکو جان کی پرواہ نہیں کرتا، مر جاؤں یا مار دوں پیسہ آنا چاہیے۔ شہرت کسی کا محبوب ہے، کسی کا محبوب اس کی کوٹھی ہے، اس کا مقام ہے، کسی کا چیز جو محبوب بنائی ہوئی ہے اس نے وہ وزارت ہے، سیاست ہے۔ یعنی جو چیز تیرے دل کو اچھی لگے اور سب سے زیادہ لگے وہی تیرا محبوب ہے۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں تو اللہ والوں نے کہہ لیا وہی تیرا معبود ہے۔ تو عبادت ہی پیسے کی کر رہا ہے، تو اللہ کی نہیں کر رہا۔ اور اگر تو شہرت کے لیے اس کے نماز پڑھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نمازی کہے، تو تیری نماز تیرے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ حج بھی کر رہا ہے، فرمایا حج جب کرنے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم حضور کے در کی نیت کر کے گئے تھے، تو رستے میں کعبہ شریف بھی آیا تو اللہ نے ان کے فضل سے طفیل ہمیں حج بھی کرا دیے۔ تو کیوں؟ سب سے پہلے خانے کعبے جاؤ، طواف کرو، سارے معاملات کرنے کے بعد پھر فرمایا مدینہ شریف جاؤ۔ عاشق لوگ کہتے ہیں جو ارکان ہیں نا حج کے، ان میں بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں چلتا حاجیوں کو، اور پتہ نہیں ان غلطیوں کی وجہ سے حج قبول ہو یا نہ ہو۔ تو آخر میں حضور کے روضے پہ جانا فرما دیا، اس لیے کہ وہ در ایسا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ وہاں بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی اگر ہو جائیں تو فرمایا میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے تو اللہ کو بڑا غفور رحیم پاؤ گے۔ تو یہ تو حج کیا تم نے، بے شک غلطیاں ہو گئی ہیں، لیکن قبولیت کی مہر جو ہے وہ روضہ رسول سے جا کے لگنی۔ پہلے اللہ پھر حضور کی شان۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ جو کوئی دنیا کے اندر حضور سے حضور کو بڑا کہے وہ کافر ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسلام ہمارا ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ کے بعد حضور سے بڑھ کے اور کسی کا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے۔ پہلے حج، پھر حضور کے روضے پہ جانا۔ تو آ جاؤ مسلمان ہونے کے لیے پڑھو جی لا الہ الا اللہ
پہلے لا الہ الا اللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، لفظ محمد، اسم محمد اپنے محبوب کے نام کو درمیان میں رکھا، نہ ادھر سے جدا ہونے دیا نہ ادھر سے جدا ہونے دیا، کہ تم نے اصل معنی اور مفہوم یہ ہے کہ محمد کی شان کو تم نے پانا ہے، حاصل کرنا ہے، ان کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہے، لہذا پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ کے زبان پاک کر لو، آگے میرے محبوب کا نام آنا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، غالباً سید احمد کوئی بزرگ تھے، یہ بلکہ میری بھی کسی سے بات ہو رہی تھی، پریکٹیکلی میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ وہ سکول میں مدرسے میں جایا کرتے تھے تو استاد نے کہا کلمہ سناؤ، تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے اور آگے چپ چڑھا ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ تو بالآخر استاد نے ان کو مارا، تو تھوڑی دیر بعد وہ فارغ ہوئے اور دوبارہ جب گئے تو انہوں نے کہا جی اب تم نے یاد کیا، تمہیں آیا؟ ان نے کہا یاد تو پہلے بھی تھا پر میرا وضو نہیں تھا۔ میری ایک نوجوان سے بات ہوئی ایک دفعہ، تو میں باتوں باتوں میں اس کے مرشد کا نام پوچھا تو اس نے نہیں بتایا۔ اگلے دن جب بتایا تو کہنے لگا کل میرا وضو نہیں تھا۔ جو ادب والے ہیں نا، ادب والے، وہ اپنے باپ کا نام بھی ادب سے ہی لیتے ہیں، یہاں تو اللہ کے محبوب کی شان ہے۔ تو پہلے ایسے الفاظ جن سے زبان پاک ہو جائے، اور یہاں بھی جو فرما دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں اس واقعے کو بیان کرنے لگا ہوں، سنانے لگا ہوں جس میں میرے محبوب کی شان کی بلندیاں ظاہر ہوں گی، لہذا سب سے پہلے پاک ہو جاؤ، سبحان کہہ دو، زبان پاک کر لو۔ تم وہ واقعہ پڑھنے لگے ہو، معراج شریف کی بات سننے لگے ہو، لہذا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ اور اس سے بڑھ کے کیا عظمت ہوگی کہ کائنات کی ساری پاکیزگیاں اگر اکٹھی کر لی جائیں تو رب کی ذات وہ ہے جس کو چاہے پاک کرے، جس پہ چاہے نگاہ کرم فرمائے، اور اس کا نام بھی لیں تو وہ لینے سے ہی زبان ادا کر رہی ہو تو اندر روح کی گہرائی تک پاکیزگی طاری ہو جائے، تاکہ تم ذکر مصطفیٰ سننے لگے ہو، پڑھنے لگے ہو، اور ایسا واقعہ آ رہا ہے جو کہیں پہ تمہاری عقل سوال بھی اٹھائے گی تو یہ نہ سوچ لینا کہ اس میں کوئی کمی ہے، اور آگے چل کے اس کے اندر ایک اور حکمت یہ رکھی، جب حضور کو دنیا میں بھیجنا مقصود تھا تو قرآن مجید میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لے دے کے ہمارے اندر جھگڑا آ جاتا ہے، یہ نور بشر کا ہم بندے ہونے کے ناطے شروع کر دیتے ہیں، یہ آنا ہی نہیں چاہیے، میں تو ہر بندے کے اندر نور نکال کے دے دوں آپ کو۔ یہاں کا تو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے بھائی تیری نظر آنا بند ہو گیا، اندر نور نہیں رہا، تیری تو ایک جسم کے ایک حصے میں اس نے نور رکھ دیا ہوا ہے، تو جو سراپا معجزہ ہے کائنات کے حصول، کائنات جن کی وجہ سے بنائی گئی ہے، کیا ان کے لیے ہم، بلکہ نور کا لفظ بھی میری نظر میں کہیں نہ کہیں حد میں آتا ہے۔ اور فرمایا کہ حضور تو وہ ہیں جن کی کوئی بھی شان جتنی بھی بلند بیان کرتے جاؤ کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ لفظ محمد کا معنی ہی یہ ہے بار بار تعریف کیا گیا۔ آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، نام بھی حضور کا پڑھتے ہیں، ساری زندگی یہی معنی کیا، بار بار تعریف کیا گیا،
یہاں سوال کروں آپ سے ایک، کبھی غور کرنا، اس کا معنی تو یہ ہو گیا محمد کا بار بار تعریف کیا گیا، پر کیا کون گیا؟ یہ ڈھونڈ کے لاؤ کسی دن۔ جو آیا نا محمد کا معنی ہے بار بار تعریف کیا گیا، بس اتنا معنی ہو گیا۔ اب کبھی یہ بھی تو ڈھونڈ کے لاؤ تعریف کیا کون گیا؟ اور جس دن یہ ڈھونڈ لو گے نا اس دن سمجھنا کلمہ تھوڑا سا آ گیا، صحیح کر کے پڑھنا۔ تو حضور کی شان کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ آپ کے بارے جو واقعہ ہوگا اس کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے رب نے شروع میں لفظ سبحان لگا کے ساری باتیں ختم کر دیں کہ خبردار کوئی اپنے دماغ میں سوچ نہ لینا۔ اور جب میں نے محبوب کو بھیجا تو نور بنا کے بھیجا۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نور ہے، اللہ نور ہے، اللہ کی زبان نور ہے، اللہ کا کلام نور ہے۔ تو نور کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اگر روشنی کو دیکھے تو آگے حد کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ نور ہے تو نور والا کوئی بھیجے گا تو اس کی حد ہوگی؟ اس کی بھی حد نہیں ہوگی۔ اور جب محمد کے جلووں کی کوئی حد نہیں رہی، اسی لیے تو سایہ نہیں تھا۔ اس کو ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں۔ یہ شیشہ لگا ہوا ہے، او باہر وضو کر رہے مجھے نظر آ رہے ہیں، اگر پیچھے سیاہی پھیر دیں اس کے تو وہ نظر نہیں آئیں گے، میں نظر آؤں گا۔ یہ ہمارے جو آئینے ہیں نا، یہ ان کے پیچھے سیاہی پھری ہوئی ہے، اور وہاں نفس والی سیاہی پھری نہیں۔ تو فرمایا میں نے نور بھیجا، یعنی جب بندوں کے پاس آئے تو نور ہو کے آئے، اور جب رب کی بارگاہ میں اس کی جلوتوں میں اس کی خلوتوں میں گئے، عرش سے پار ہو گئے، قاب قوسین او ادنا تک چلے گئے، تو فرمایا بندہ گیا۔ یعنی عروج، جہاں حضور کے عروج کی بات ہوئی، فرمایا بے عبد ہی اپنے خاص بندے کو لے گیا، راتوں رات لے گیا، بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا۔ جب بلندیوں میں جانا تھا تو بشر بن کے گئے، اور جب یہ دنیا، اس کو زوال بھی کہہ سکتے ہیں، جب ہم نکموں بندوں کے پاس آنا تھا تو نور ہو کے آئے، تاکہ نور والا علم دے سکیں، نور والی تعلیم دے سکیں۔ اور جب گئے تو یہ شان ظاہر ہو رہی ہے کہ تم تو نور کی بات کرتے ہو، حضور تو بشر ہو کے بھی اتنی بلندیوں پہ جا سکتے ہیں کہ جبریل امین جو نوریوں کا سردار ہے وہ بھی نہیں جا سکتا۔ مقام کی بلندی ظاہر کی جا رہی ہے، حضور کے مقام کی بلندی۔ اور دوسرا، حضور گئے پھر واپس آئے، یہ ہے معراج۔ اور پھر جو لے کے آئے اس کے اندر وہی خزانے چھپا کے لے کے آئے جو رب نے تحفے دیے۔ یہ جو نماز ہے نا، نماز یہ معمولی نہ سمجھو، یہ جس دن مرو گے نا، اس نماز کی حکمت جب تم پہ کھلے گی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا، اور حسرت میں ملو گے ہاتھ قبر میں کہ ہائے یہ 5 تو کم تھیں، کاش کوئی زیادہ ہی ملی ہوتی، بلکہ ہر وقت ہی میرا نماز میں گزرتا، اگر یہ پتہ چل جاتا کہ نماز سے مقام یہ ملنا ہے۔ کیوں کہ اس وقت تم بشر ہونے کے باوجود بھی جب اپنی بلندی کو دیکھو گے نا قبر میں جا کے، یہ یاد رکھنا ایک مرتبہ قبر میں جانے کے بعد اللہ کا جو جلوہ ہے، اللہ کا اسم کہہ سکتے ہیں، اس میں اللہ جو ہے اس کا نور ہر بندے پہ کھلے گا قبر میں جانے کے بعد، یہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد وہ اپنے مقام پہ لوٹے گا جو اس نے عمل کیے ہوں گے نا، اس کے بعد۔ بلکہ روایت میں آتا ہے جب جان نکلتی ہے تو پہلے روح سیدھی اللہ کی بارگاہ میں جا کے، مومن ہو تو سجدہ کرتی ہے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے روح، پھر واپس آتی ہے، فرشتے پھر
تب تک لے کے کھڑے رہتے ہیں جب تک وہ قبر میں اس کو دفن نہیں کر دیتے، آگے کا معاملہ پھر آگے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ساری پاکی بیان کر کے حدیں ختم کر دیں کہ اے وہ لوگو جو حضور کے بشری معراج پر اعتراض کرتے ہو کہ حضور کو جسم سمیت معراج نہیں ہوئی، یہ کئی مسلمانوں نے انکار کر دیا، کئی لوگوں نے کر دیا، نہیں روح سے معراج ہوئی، کسی نے کہا خواب سے معراج ہوئی، چلو مان لو خواب سے ہوئی یا روح سے ہوئی، تو پھر قرآن کی آیت کا تو انکار کر رہے ہو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور عبد کا مفہوم تب فٹ آتا ہے جب روح بھی ساتھ ہو، جسم بھی ساتھ ہو۔ ہم نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، تو اے کافرو، اے منکرو، اے انکار کرنے والو، اور اے نام کے وہ مسلمانوں جو حضور کی بشری معراج سے انکار کر رہے ہو، خبردار یہ غور کر لو، بیان میں کر رہا ہوں۔ کون؟ سبحان، میں جو ازلوں سے پاک ہوں، سبحان الذی، پاک ہوں میں، اپنی پاکی بیان کر کے اس معراج کے واقعے کو بیان کرنا اللہ نے شروع کیا۔ انشاءاللہ آگے جمعے کو عرض کریں گے پورا واقعہ جو ہے۔